السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہمارا تیسرا درس ہے استقبال رمضان پر، اور اس درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخر میں، رمضان سے پہلے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اصل میں تو یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری ملکیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، ہمیں اپنے بہیمی اور حیوانی تقاضوں کو سمجھا کر ان کو ان کے دائروں میں رکھنے کے لیے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما کر صحابہ کرام کی تربیت کرتے ہیں اور ہماری بھی تربیت کرتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر کیا اہم باتیں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ لمبی حدیث مبارکہ ہے اور اس کے جو اہم نکات بنتے ہیں میں وہ عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ پر شہر عظیم، شہر مبارک، سبحان اللہ، ایک مبارک مہینہ اور بہت عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی فضیلت ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ دوسری بات ارشاد فرمائی، اور تیسری فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس پر جو قیام ہے، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، بہت اہم بات، وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے، اور بنیاد تقوی ہے جیسے پہلے دروس میں عرض کر چکے ہیں، کوئی بھی عمل کرتا ہے جو فرض نہیں ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو اس
عبادت کا ثواب پہنچائیں گے جو فرض عبادت ہے، یعنی اس مہینے میں نوافل، سنت اور دیگر جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان کو پورے کرتا ہے تو اس کو جو درجہ ملے گا وہ فرائض کے برابر ہوگا۔ اور جو شخص فرض پڑھے گا رمضان المبارک کے مہینے میں تو اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب پہنچائیں گے۔ گویا نفلی عبادت یا عام معمولی سی عبادت کا درجہ فرض کے برابر ہو جائے گا اور فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، شہر الصبر۔ یہ مہینہ وہ ہے جس کے نتیجہ جنت ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا جو نتیجہ ہے وہ جنت ہے۔ یہ مہینہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور پھر میرے عزیزو سنو، اس مہینے میں یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی تھوڑی بات چیت کریں گے، ابھی تو ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جو شخص اس مہینے میں کسی کو افطاری کروائے گا، من فطر فیہ صائما، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے اے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہ ہو کہ ہم کسی کا روزہ کھلوا سکیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی اور یہ فرمایا کہ من فطر صائما علی مذقۃ لبن او شربۃ من ماء، جب آپ کسی کو افطاری کرواتے ہیں تو اس کے پیچھے تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی کو دودھ کی لسی اگر پلا دیں، یعنی دودھ میں پانی شامل کر کے، یا پانی کا ایک گھونٹ سے روزہ کھلوا دیں، تو اللہ رب العزت آپ کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی کسی کا روزہ کھلواتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتن، جس شخص کو اللہ نے توفیق دی اور روزے اس نے کھلوائے اور پیٹ بھر کر جو روزے دار ہے اس نے کھایا پیا، خوش ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو میرے حوض سے وہ پانی پلائیں گے، اور وہ کیسا پانی ہوگا؟ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ جو مہینہ ہے، مبارک مہینہ، محترم مہینہ، اس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ میرے عزیزو، اس حدیث مبارکہ کا اگر خلاصہ عرض کریں تو وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کی اہمیت اور فضیلت ہے، دوسرا اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، اور تیسرا رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے دوسرے اپنے بھائیوں کا خیال کرنا ہے، یہ تربیت ہے ہماری۔ اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے نتیجے میں ہمیں یہ واضح ارشاد فرما دیا
کہ یہ مہینہ بہت افضل ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ افضلیت ہم نے کہاں بٹھانی ہے؟ بس اپنی زبان پہ کہنا کہ افضل ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں اس کو جگہ دینی ہے۔ جب دل میں جگہ ہوگی تو آج سے ہم اس کی تیاری شروع کر دیں گے۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عزیزو رمضان کی تیاری شعبان میں کرتے تھے۔ شعبان جب آتا تھا تو آپ تیاری شروع کر لیتے تھے، روزے رکھتے تھے، خیر خواہی کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے۔ آپ تو ویسے ہی سخاوت کرتے تھے، آپ تو بہت بڑی سخی ہیں، سخیوں کے سردار ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی عظیم ہستی ہو کر۔ تو رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری توجہ کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو توجہ کیجئے، تیار ہو جائیے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ملکیت کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے، اور اب عبادت کا طریقہ تراویح ہے۔ تراویح پابندی سے پڑھیں اور مکمل قرآن پاک تراویح میں سنیے۔ یہ ہمارے تمام بزرگوں کا، صحابہ کرام کا اور اولیاء اللہ کا شیوا رہا ہے، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ علماء ربانی رمضان المبارک میں جو قیام اللیل کرتے ہیں اس میں قرآن سنتے ہیں، پورا مکمل قرآن۔ آپ سب جہاں جہاں ہیں آپ پورا قرآن سنیے میرے عزیزو۔ یہ قیام اللیل عبادت، تو عبادت میں اضافہ کریے، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، استغفار، صبح سے لے کے رات تک باقاعدہ ایک شیڈول بنائیے جس میں آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وہ عبادت جو فرضوں کے برابر ہوگی، جو سنتیں ہیں نفل ہیں فرضوں کے برابر، اور جو فرض ہیں 70 گنا فرضوں کے برابر، اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اور تیسرا شہر المواسات، غمخواری پیدا کرنی ہے میرے عزیزو۔ روزہ رکھنے کے بعد یہ احساس پیدا کرنا ہے اپنے اندر کہ جو ہمارے غریب بھائی ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہم نے ان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ جتنی بھی ہم کسی کی غمخواری اور خیر خواہی کر سکتے ہیں، یہ بھی تربیت ہے ہماری۔ اسی سے بہیمی تقاضے، انفرادی تقاضے ختم ہوں گے۔ اپنی تربیت کا ذہن رکھیے کہ ہم نے انفرادیت، ذاتی اغراض، لالچ، مفاد پرستی ہم نے ختم کرنی، اور جس شعبے میں ہے، کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی دکانداری کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو دوسروں کا خیال کرنا ہے، امانت داری اور دیانت داری پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ اس لیے تربیت، یہ لفظ یاد رکھیے، یہ لفظ ہم دہراتے رہیں گے۔ مقصد تربیت ہے، اور تربیت رویوں کی تبدیلی ہے۔ اپنی تربیت سنوارنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، ہر روز جائزہ لینا ہے، نکھار پیدا کرنا ہے کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہوئے، اللہ کی کتنی پہچان پیدا کی، انسانیت کے کتنے قریب ہوئے، ہم نے انسانی کتنے دائرے سمجھے ہیں، انسانی اقدار، اخلاقیات کس طرح ہماری بہتر ہو رہی ہیں، اس پہ نظر رہنی چاہیے۔ یہ تربیت ہے میرے عزیزو۔ ہر روز کا جائزہ لیجئے، پھر ہمیں اس روزے کا فائدہ ہوگا، اس مبارک مہینے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری صلاحیت کو بہتر فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔